اچھا اعظم بھائی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں تو کسی کو دوست نہیں بناتا، تو دوستی کی اہمیت پر اگر آپ کچھ کلام کریں۔ ایسا ہی ہے ردیف بھائی، واقعی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں یار بغیر دوست کی بھی زندگی کٹی جانی ہے۔ یہ دوست جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ بہت ساری باتیں ماشاءاللہ علی بھائی نے بھی بیان کی، کہہ سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف لائف، سب سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے دوست، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دوست کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں جو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے ہم وہ دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ ہم وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو خاص کر دوستی کی اہمیت اس وقت سمجھ آتی ہے علی بھائی کہ جب بندہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو جب پریشانی میں ہوگا اور جب کوئی دوست نہیں ہوگا تب اسے ریئلائز ہوگا، تب اسے احساس ہوگا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا، وہ میری ہیلپ کرتا۔ خوشی کے اندر تو چلیں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اتنی کمی محسوس نہیں ہوتی دوستوں کی جتنا غمی کے اندر ہوتی ہے۔ جب بندہ پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، پرابلمس کے اندر ہوتا ہے، تو دوست کی کمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو دوست ہوتے ہیں یہ دنیاوی فوائد تو ہمیں ان سے حاصل ہوتے ہی ہیں، دنیاوی جہاں فائدے ہوتے ہیں وہیں پہ ہی ان کی اخروی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اخروی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اخروی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ندیم بھائی انسان کو اچھا دوست مل جائے تو وہ جنت تک بھی لے جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارتیں ملی، باقاعدہ آپ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ جنت کی بشارتیں ملی، اور آپ ایک اچھی راہ کی طرف آپ نے ایک اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور ایک کامیاب ہی تو تھا اعظم بھائی کہ آپ کو جو ہے وہ ثانی اثنین کہا گیا، وہ ساتھ ہی تو تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی رہے، کیا بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بھی یوں ذکر فرمایا۔ دوستی یہ ہے کہ اگر اچھے بندے کے ساتھ، مقبول بندے کے ساتھ ہو تو وہ دوست بھی نمایاں ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا۔ آپ دیکھیں نا قیامت کا جو ہم نے منظر پڑھا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، سب دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ دوست ایسے ہوں گے، کچھ پرہیزگار لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کی دوستوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ ندیم بھائی، خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کے علاوہ، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے علاوہ کچھ جو گہرے دوست دنیا میں ہوا کرتے تھے، قیامت کے دن جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے، گہرے دشمن بن جائیں گے، لیکن پرہیزگاروں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے تفسیر خازن میں ایک قول نقل کیا گیا، فرمایا گیا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست، نیک دوست بڑھاؤ کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور خود حضور کی زبانی اگر ہم سنیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ فریاد کریں گے، بولیں گے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست کہاں ہیں، اور ان کے دوست جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد پر ان کے دوستوں کو جہنم سے نکال کر جنت نصیب فرمائے گا۔ پھر جہنمی لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے افسوس بھی کریں گے، کفے افسوس بھی ملیں گے، اور وہ یوں انداز بھی ہوگا ان کا کہ کاش میرا بھی کوئی ہم سفر ہوتا، کاش میرا بھی کوئی جو ہے وہ سفارشی ہوتا۔ تو جنہوں نے اچھے دوست نہیں بنائے ہوں گے دنیا کے اندر، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک تباہی کا جو ہے وہ دروازہ بھی ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعی میں جنت کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی نا ابھی ہمارے اعظم بھائی نے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، دوستی کا فائدہ جو ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ دوستی کا فائدہ، اور اگر دوستی صحیح نہ ہو اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ ایک شخص تھا نبی پاک کے زمانے میں، عقبہ بن ابی معیط، یہ شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن چونکہ اس کی دوستی غلط بندے کے ساتھ تھی، ابی بن خلف جو کہ ایک بہت بڑا پکا خبیث تھا، نبی پاک کا دشمن، اس کی دوستی اس کے ساتھ تھی۔ اب اس نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا، لیکن چونکہ دوستی غلط تھی، اب وہاں پر جب گیا تو اس بدبخت نے اس کو بہکایا، اس کی دوستی کی وجہ سے جو کلمہ اس نے پڑھا تھا نا اس کا انکار کر دیا، اور پھر ہوا یوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن اس کو افسوس ہوگا، کاش کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اس فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو دوست بنایا تو ایمان ہاتھ سے آتے آتے چلا گیا۔ تو یہ ہے بری دوستی کا نقصان۔ یعنی یوں جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ترغیب دلائی، حدیث میں فرمایا بھی کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب اس کو غور کر لینا چاہیے، ہم لوگوں کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، دوستی کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے۔ کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے ناظرین، دوستی کیا ہے اس پر، اور دوستی کا مفہوم کیا ہے، اور دوستی آخر یوں سمجھے کہ کیا پھل لاتی ہے۔